جس کو قرآن کا پہلا صفحہ جو روزانہ کم از کم 17 فرض رکعتوں میں تو وہ پڑھتا ہے ایک دفعہ، اور 17 ہی تقریباً سنت نوافل بھی بنتے ہیں وطروں سمیت، ان میں بھی پڑھتا ہے، اور اس کو پوری زندگی نہیں سمجھ آتی کہ ایاک نستعین کا مطلب یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ہے۔ تو سر قادیانیوں کو بھی اسی طریقے سے نہیں نہ سمجھ آ رہی، ان کو ان کے بابوں نے پڑھا دیا ہوا ہے نا، تو وہ بابی بنے ہوئے نا، کتابی نہیں بنے ہوئے نا، اس لیے نہیں سمجھ آ رہی۔ قادیانیوں پہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، قادیانی فرقہ کے لوگوں کو، قادیانیوں کو دعوت اصلاح، جس میں میں نے یعنی پازیٹیولی ان کو دعوت پیش کی ہے اسلام کی، اور وہ اسی طریقے سے ہی دعوت پیش کی جا سکتی ہے۔ اور میں اکثر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ قادیانیوں کو صرف دعوت اس پلیٹ فارم سے دی جا سکتی ہے، کیونکہ باقی جتنے پلیٹ فارم قادیانیوں کو دعوت پیش کر رہے ہیں، ان کے اپنے بزرگ بابوں نے وہ گل کھلائے ہوئے ہیں کہ وہ قادیانیوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ کہ ختم نبوت پہ جن جن لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے وہ سب کے سب لوگوں کو غلط کہتا ہو، جبکہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں تو صرف ایک مکتبہ فکر کو غلط کہنا ہی فیشن بن چکا ہے، اور جب آپ ان کے پاس جائیں گے نا سر، وہ آپ کے دوسرے مکاتب فکر کے بزرگوں کی عبارات آپ کے سامنے رکھ دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اب بتاؤ کہ غلام احمد قادیانی اگر مجرم ہے تو یہ کیا ہے، پھر تو آپ کے سر شرم سے جھک جائیں گے۔ تو میں نے کہا یہ آپ اس پیج کا نام نا ختم نبوت نہ رکھیں، اس کا نام ایمانداری آپ لکھیں اینٹی قادیانی پیج۔ ختم نبوت کا آپ کو حق نہیں ہے، سوائے میرے کسی کو حق نہیں، کیونکہ اس پلیٹ فارم سے تو سب کو سچائی کے ساتھ سچ بتایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی۔ تو یہاں پہ بھی ایک بھائی آئے تھے جو قادیانی سے ریورٹ ہوئے ہیں، یعنی وہ انہی کے رشتہ داروں میں سے ہیں، بڑے بزرگوں کے۔ تو وہ بتانے لگے، کہتے ہیں میں تو بڑی کانفیڈنس سے دعوت کر رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب میں جس فرقے میں آیا ہوں اس فرقے کے بزرگ بھی یہی کچھ ہی کر کے گئے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اب وہ قادیانی مجھے آپ کے کلپ شیئر کرواتے ہیں کہ جی ان کو بھی کچھ کہو نا، جن کے بارے میں انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ اب میں کیا ہو جاؤں۔ میں نے کہا آپ مسلم ہو جائیں، بس آپ نکل جائیں دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کے اس سے نکل کے مسلمان ہو جائیں۔ جب آپ مسلکوں سے نکلیں گے، پھر آپ کو کسی کی بری بات جب پہنچے گی نا تو آپ کو ٹینشن کوئی نہیں ہوگی، آپ کہیں گے میں کون سا اون کرتا ہوں، میرا کیا لینا دینا ہے۔ اس لیے دیکھیں مناظرے جب ہوتے ہیں نا تو وہ پہلی شرط یہ رکھتے ہیں بتاؤ تمہارا ابا کون ہے، تاکہ جب آپ ہمارے ابے کی غلطی نکالو تو ہم بتائیں آپ کے ابے نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ میرے بارے میں تو انہوں نے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں کہ اس کا تو ابا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں سر، میرا ابا بھی ہے، میری اماں بھی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو نبی کی بیویاں میری مائیں ہیں، نبی علیہ السلام میرے روحانی باپ ہیں۔ آپ کے روحانی باپ جو ہے نا اب وہ انگریزوں کے زمانے کے ہیں، آپ دیکھیں گے آپ کے باپ جو ہیں وہ ملاوٹ شدہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے باپ کی تو گارنٹی قرآن میں آئی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو سر اللہ کے فضل سے ہمارے جو باپ ہیں نا ان کی گارنٹی نبی علیہ السلام دے رہے ہیں۔ تو یہ اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں وہ ڈکلیئر کرائیں کہ جی وہ کون ہے، تاکہ ہم حوالہ دے سکیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اگر اسی بنیاد پہ حوالے دینے ہوتے تو آپ کہہ کے جاتے میں اپنے بعد اتنے بابے چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ اور میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، اس میں سے یہ جملہ کاٹا گیا۔ اس طرح کا آپ جملہ کاٹ کے اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی نعوذ باللہ کو ویڈیو کلپ بنا سکتے ہیں۔ کس طرح؟ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، لیکن یہ پوری بات نہیں ہے۔ پوری بات یہ ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم، اللہ ہی نے عیسیٰ ابن مریم کا روپ دھارا ہوا ہے۔ اس طرح کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں لے کے کسی کے اوپر فتوے لگانا، لوگوں کے اوپر جملے کسنا، یہ غیر علمی روش ہے، بڑی زیادتی والی بات ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے، میرا وہ کلپ قادیانیوں کو دعوت اصلاح وہ آپ خود سن کے دیکھیں۔ آپ کے بزرگوں کی دعوت سے تو قادیانی اپنے فاسد عقیدے میں پکے ہوئے ہیں، اور ہماری دعوت سے لوگوں نے دعوت حق قبول کی ہے۔
لیکن چونکہ میں نے چندہ نہیں اکٹھا کرنا ہوتا، ورنہ میں بھی یہاں سے ویڈیو بنا کے ختم نبوت کے نام کے اوپر ایک چندہ بک لانچ کر دیتا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ چینج ہوئے ہیں. ہم وہ کام کرتے نہیں ہیں نا، اپنی جیب سے لگانا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ جملہ انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ اٹھایا. یہ میں نے تعلیق بالمحال کی تھی، یہ مولویوں کو ٹرم سمجھ آئے گی. تعلیق بالمحال یعنی آپ ایسی مثال بیان کرنا کہ جس کی پاسبلٹی نہ ہو. اور میں نے آگے جملہ بولا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے مسلمان نہیں مانیں گے، کیونکہ اگر مجھے وہ مسلمان مانیں گے تو الٹیمیٹلی انہیں غلام احمد قادیانی کو دجال ماننا پڑے گا. کیونکہ جس شخص کو وہ پیغمبر کلیم کیے ہوئے ہیں میں اسے دجال سمجھتا ہوں، اور اگر اس کو میں دجال کہوں اس کے باوجود میں مسلمان ہوں تو اٹ مینز کہ وہ واقعی دجال ہے، کیونکہ پیغمبر کا انکار کرنے والا تو مسلمان نہیں رہ سکتا. جی پورے کانٹیکسٹ میں بات تھی، اس میں سے ایک جملہ کاٹا اور کہہ دیا کہ جی علی نے یہ کہہ دیا. یہ بریلویوں نے بھی کلپ چڑھایا، اہل حدیثوں نے بھی چڑھایا. اچھی بات ہے، انہوں نے مزید اپنے آپ کو بے عزت کروانا ہے، یعنی اپنے آپ کو مشین پہ چڑھا رہے ہیں نا. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے خلاف کلپ نہ بنایا کریں بغیر علمی دلائل کے. اپنے آپ کو آپ خود بخود مشین پہ چڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف سے قیمہ بن کے نکلے گا. اور یہ تعلیق بالمحال جو ہے یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے آیت نمبر 40. ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جو لوگ ہماری آیات کو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، واستکبروا عنہا، اور تکبر میں آ گئے ہیں اس کو قبول کرنے سے. یعنی کون؟ کافر. آیات کو جھٹلاتا اور تکبر کون کرتا ہے قرآن سے؟ کافر. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، نہ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے گا اور نہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. کافر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. حتی، یہاں تک کہ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عرب کا ایک محاورہ یوز کیا ہے، تعلیق بالمحال، کہ جس طرح یہ محال ہے نا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح یہ محال ہے کہ کوئی کافر جنت میں داخل ہو. اب مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ تو سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار سکتا ہے نا. تو اگر کوئی اب کلپ بنانا چاہے اور کہ جی اس سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیا کرے گا، سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا، تو یہ جب یہ شرط پوری ہو جائے گی تو کافروں کو نکال کے جنت میں بھیج دے گا. یہ اسی طرح کا میرے خلاف کلپ بنایا ہے کہ جو انجینئر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان سمجھ لے تو میں بھی مسلمان سمجھوں گا. اور میں نے تعلیق بالمحال کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ مطلب وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ دیتا ہے مجرمین کو. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ آج کل جتنے علماء مارکیٹ میں نکلے ہیں ان کے بڑے بزرگ اس وقت شامل تھے. بریلویوں میں شاہ بن نورانی صاحب اور دیوبندیوں کے مفتی محمود صاحب. جب 74 کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، غیر مسلم، اس وقت ان کے بزرگوں نے کیوں نہیں ڈکلیئر کروایا کہ یہ مرتد اور واجب القتل ہے، لہذا ان کو قتل کیا جائے؟ کافر ڈکلیئر کیا نا. تو اگر یہ سمجھتے تھے یہ مرتد ہے تو یہ ڈکلیئر کرواتے. اور اگر یہ اس وقت مصلحت کا شکار ہوئے ہیں، چلے اب تو کئی سال گزر گئے ہیں، آپ میں کوئی مرد مجاہد نکلے نا پاکستان لیول کا مفتی اور کہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت تقیہ کیا تھا، اب میں صحیح بات کرتا ہوں. اور دنیا تو اہل حق سے کبھی خالی نہیں ہوتی. کوئی ایک اہل حق سامنے لے کے آئیں، ایک عالم دنیا میں یہ پروڈیوس نہیں کر سکتے جو ایک ایک قادیانی جو ہیں وہ مرتد ہیں. سب کہیں گے نہیں، مرتد وہ قادیانی تھے جو شروع میں اسلام سے قادیانیت میں گئے، اب جو قادیانیوں کی اولاد ہیں یہ کافر ہیں. اور میں پھر یہی کہوں گا کہ میرا کلپ وہی دوبارہ دیکھ لیں، میں نے ٹیکنیکل ڈسکشن کی ہے کہ اگر وہ کافر ہیں اور مرتد نہیں ہے، اچھا یہ کہیں گے نہیں وہ ہے مرتد ہے لیکن ہم کہتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب خاموشی پہ اجماع کیا ہے نا. آپ جب تک زبان میں نہیں لے کے آتے، دنیا کے اہل حق سے خالی ہو گئی ہے. المسند الحاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو پوری امت تو یہی مان رہی ہے کہ وہ کافر ہے. ادروائز آپ لوگ اپنے مدرسوں میں جو سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تو نیندیں آرام ہو جانی چاہیے کہ لاکھوں کی تعداد میں مرتدین موجود ہیں اور آپ ان کو واصل جہنم نہیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ نہیں مان رہے، آپ میری والی ڈاکٹرائن مان رہے ہیں کہ وہ نسلاً کافر ہیں، ان کے اوپر کافر والا حکم لگے گا، مرتد والا نہیں. تو میں نے اس کو ایک سٹیپ تو کلیئر کرایا اس کے اندر. اب میں نے یہ کہا کہ اگر وہ کافر ہے
تو کون سے کافر ہیں دنیا میں؟ یعنی اگر کوئی بندہ کہے گا یہ مچھلی ہے تو مچھلی کی ایسی فارم پیش کرے گا نا دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہوگی. ویل مچھلی ہوگی یا وہ ڈالفن ہوگی یا کوئی اور مچھلی ہوگی. تو کافروں کی بھی تو اقسام اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کی ہوئی ہے نا. تو قرآن حکیم میں کافروں کی جو بڑی بڑی اقسام ہیں ان میں سب سے بڑی تو منافق ہے. لیکن منافق تو آج ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ دل کا حال کسی کو نہیں پتا, فتویٰ ظاہر پہ لگے گا. تو منافق والا تو معاملہ نبی اسلام کے مبارک دور تک تھا, آج نہیں ہے. آج چونکہ وہی کا سلسلہ ختم ہے. سیدنا عمر کا فتویٰ ہے صحیح بخاری میں, جب تک رسول اللہ میں موجود ہے کتاب الشہادات چیپٹر میں, اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے ہمیں آگاہ کر دیتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم لوگوں کے دلوں پہ فیصلہ نہیں کریں گے, ان کے ظاہر کے اوپر فیصلہ کریں گے. ایک بندہ اپنے آپ مسلمان کہتا ہے اور وہ کوئی ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا, ختم نبوت کا انکار نہیں کرتا, آخرت کا, قرآن کا, اللہ رسول کا انکار نہیں کرتا, مسلمان ہی کہیں گے. ادروائز تو بریلوی دیوبندیوں کو, دیوبندی بریلویوں کو, سنی شیعہ کو, شیعہ سنی کو ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا تھا کہ کافروں کی کیٹیگری, منافق کو تو پھر چھوڑ دیں. پیچھے بچے کافروں کی دو قسمیں, اہل کتاب کافر اور نان اہل کتاب کافر. اہل کتاب کافر کون ہیں؟ جیوز اور کرسچنز. اگرچہ وہ بھی مشرک ہیں, پروفٹس کو وہ کلیم کر رہے ہیں خدا کے بیٹے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بینیفٹ دیا ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے, ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے چونکہ وہ ایک آسمانی دین کے ماننے والے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک دجال اور جھوٹا سمجھتے ہیں, پیغمبر نہیں مانتے. دوسری طرف آگے نان اہل کتاب. نان اہل کتاب کے اندر ہندو, بدھسٹ, ایتھیسٹ, یہ لوگ آگے. تو اب قادیانیوں کو کس کیٹیگری میں فال کروانا ہے؟ اصولی بات کریں, جو غامدی صاحب کی مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے, باقی مجھے ان سے کئی معاملات میں علمی اختلاف ہے, نہ صرف ویڈیوز ریکارڈ ہے بلکہ سامنے بیٹھ کے اختلاف کیا ہے میں نے. آپ تو صرف کلپ ہی چڑھا کے تو اپنی ریٹنگ لے رہے ہوتے ہیں اور چندے لے رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ کوئی نیا دین غامدی لے آیا ہے. ہم نے علمی دلائل پہ رد کیا ہے. لیکن غامدی صاحب عموماً ایک بات کرتے ہیں کہ اصول اور مبادی طے کریں پھر آگے چلیں گے. اصول مبادی نہیں طے ہوگا تو پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ چھڈو مجھ ہیٹ جاندہ کٹے ہیٹ ہے, کیونکہ جب اپنی مرضی آئے گی تو بھینس کے نیچے چلا جائے گا, اور جب کوئی دوسرے کا معاملہ آئے گا کہے گا نہیں جی میں کٹے ہیٹ جانا ہے. تو اصول مبادی تو طے کرنے ہیں, تو اصول مبادی طے کیے نا. مرتد بھی نہیں, منافق بھی نہیں, کافر ہیں. کافر ہیں تو کون سے ہیں؟ ایتھیسٹ ہیں؟ نہیں. بت پرست ہیں؟ نہیں. بودھسٹ ہیں؟ نہیں. اہل کتاب ہیں, یہود و نصارہ کی طرح اہل کتاب تو نہیں, لیکن قرآن کے ماننے کے اعتبار سے اہل کتاب کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. جس طرح آپ کے بزرگ بابوں نے آپ کو کتاب و سنت ٹیمپرڈ فارم میں پیش کیا, ان کے بزرگ بابوں نے ذرا زیادہ ٹیمپر کر کے پیش کر دیا. کہتے ہیں نہیں وہ قرآن بخاری مسلم کو تو مانتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. تو ماشاءاللہ انفی تو بڑا عمل کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہی ہے کہ نماز کا طریقہ کیا لکھا اور وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, ایک یہود و نصارہ میں سے کسی شخص کو قرآن بخاری مسلم کی دعوت پیش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے, وہ تو مانتے ہی نہیں. قادیانی کو پیش کرنا آسان ہے. وہ انگلش میں ایک محاورہ ہے, فٹ ان دا سسٹم ناٹ ٹو اپوز دا سسٹم, پھر آپ پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں. ہم نے یہی کیا نا. میں جب ریورٹ ہوا ہوں, میرے کتنے دوست تھے سبز پگڑیاں باندھتے تھے یہ وہ, میں نے یہ نہیں کہا کہ میں مسجد ہی چھوڑ دوں, میں اسی مسجد میں نماز پڑھتا تھا, اسی طرح ان کو ملتا تھا, ورنہ انہوں نے کہا تھا مردود ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنی بات سامنے رکھی, مقدمہ سامنے رکھا. اللہ کے فضل سے آج دیکھ لیں ہر طرف چینج آپ کو نظر آ رہی ہے. تو اس لیے دعوت و تبلیغ کا کام بڑی حکمت سے ہوتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ مجادلہ ہے جو ہم علمی مجادلہ کر رہے ہیں, مناظرہ نہیں, مجادلہ, علمی جھگڑا. اور یہ جھگڑا عوام کی عدالت میں آپ نے کرنا ہے, علماء کی عدالت میں نہیں. اگر علماء ماننے والے ہوتے ہیں تو وہ علماء جو رمضان نشریات میں پیسے لینے کے لیے 5-5 لاکھ کی نشریات کے پیسے لے کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب رمضان فارغ ہوتا ہے اگلے جمعہ میں کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو یہ علماء آپس میں ایک دوسرے کی عوام کی عدالت میں رکھیں. علماء نے تو ایک دوسرے کو نہیں ماننا, یہ گول کیپر ہے اپنے فرقوں کے, یہ اپنے پول میں کبھی نہیں جانے دیں گے. تو اس لیے ان کو آپ چھوڑ دیں اور آپ مایوس نہ ہوں, عوام بہت ہے, ان کے اوپر محنت کریں.
ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.